بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعات لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه متفق علیہ وزاد مسلم قال وهي ساعة خفيفة وفي روایت لهما قال ان في الجمعات لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جسے بندہ مومن نہیں پاتا کہ اس میں اللہ سے خیر مانگے مگر اللہ اس سے ضرور دیتا ہے۔ اور یہاں تک امام بخاری اور مسلم نے اکٹھی بیان کیا، آگے امام مسلم نے زیادہ کیا، فرمایا چھوٹی سی گھڑی ہے۔ اور مسلم بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ذکر فرمایا جمعہ میں ایک ساعت ہے جسے مسلمان نہیں پاتا کہ کھڑا ہو نماز پڑھتا ہو اللہ سے خیر مانگے مگر اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جو بھی حلال چیز ہوگی، جائز چیز ہوگی، بندہ اس سے سوال کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہر روز 24 گھنٹے میں یہ گھڑی آتی ہے، لیکن یہ آتی کب ہے؟ رات کو، تہجد کے وقت میں۔ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ضرور ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بندہ کوئی بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرماتا ہے۔ خیر سے مراد حلال جو بھی چیز مانگنا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سویرے میں ڈاکہ مارن جانا یا اللہ ہن خیر کری، یا اللہ سویرے میں ہن جڑا نا سودی کاروبار شروع کرنا اللہ سنے ہن خیر کریں، میں کسی نے سویرے قتل کرنا یا اللہ خیر کریں، ایسی چیزیں نہیں۔ کسی کا حق کھانا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، نا حق مارنا، حرام، بےایمانی، دھوکہ، فراڈ، کچھ بھی وہ سوال کرتا بھی رہے گا تو اس کو نہیں عطا کیا جائے گا۔ خیر مانگے یا اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما، یا اللہ روزی نہیں روزی عطا فرما، یا اللہ نوکری نہیں نوکری عطا فرما، یا اللہ اولاد نہیں اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا، جو بھی خیر مانگے گا حضور فرماتے اس کو دیا جائے گا۔ یہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ہوتی ہے اور وہ تہجد کے وقت میں ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں۔ لیکن دنوں میں صرف یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے جس دن وہ گھڑی آتی ہے۔ اچھا جی، اب وہ گھڑی کب آتی ہے؟ اس حدیث پاک میں ایک اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ نماز متقی کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کہ فساق و فجار کی جو جمعہ تک نہ پڑھیں، صرف دعاؤں پر ہی زور دیں۔ یصلی میں اسی جانب اشارہ ہے، ورنہ نماز کی حالت میں دعا کیسے مانگی جائے گی؟ جو بندہ نمازی ہوگا، جمعۃ المبارک کو جمعہ پڑھنے والا ہوگا، جمعہ والے دن نمازیں پڑھنے والا ہوگا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں یہ اشارہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ جس نے اللہ سے کوئی یاری نہیں لگائی، میں قبلہ بابر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، حاجی صاحب بیٹھے، مجھے کوئی مسئلہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار بابر صاحب یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ ایک بندے کا میرے ساتھ شناسائی نہیں، کوئی عمر زید بکر ہے میرے ساتھ، میں اس کو کہہ بھی دوں گا تو اس نے بات نہیں سننی، اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ سے جب شناسائی پیدا ہوگی نا قبلہ، پھر آپ کہیں گے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ جس بندے کے اللہ سے شناسائی کوئی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں، تو وہ کیا بیچارہ لے گا اور کیا مانگے گا؟ ہاں جی۔ عن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی شان ساعۃ الجمعۃ یما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ابن ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی ساعت کے بارے میں فرماتے سنا، وہ امام کے بیٹھنے سے ادائے نماز کے درمیان ہے۔ اب اس حدیث پاک میں، مسلم شریف کی حدیث پاک میں وہ وقت بتا دیا گیا کہ کون سی قبولیت کا وقت ہے۔ جس وقت امام صاحب آتے ہیں نا، اس مسجد میں 2-3 بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمایا اور ان کی کرم نوازی فرمائے، میں جمعہ پڑھانے کے لیے بھی نیچے اترتا ہوں نا جی، وہ میرے سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں یار، میرے سے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں۔
میں جب چلا جاتا ہوں پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو حضور نے اس حدیث پاک میں بتایا کہ جس وقت امام آتا ہے نا جی ممبر کے اوپر، اس وقت سے ایک گھڑی شروع ہو گئی، اور جس وقت وہ جا رہا ہے گھڑی ختم ہو گئی۔ یہ ہے جی قبولیت کا وقت۔ اس وقت میں آپ جو بھی دعا مانگ لیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس ساتھ کے متعلق 40 قول ہیں، جن میں 2 زیادہ قوی ہیں۔ ایک اس وقت کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ حضرت خاتون جنت بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، عصر کی نماز کے بعد نا جی آپ حجرے میں تشریف لے جاتی، اور فضا آپ کی کنیز تھیں، ہاں جی، آپ ان کو حکم فرماتی کہ سورج کے غروب ہونے تک مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس وقت تک آپ دعا فرماتی۔ تو آپ فرماتی یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں نا جی، وہ عصر کے بعد زیادہ تر ذکر و اذکار اور اس طرح کے معاملات میں لگے رہتے تھے کہ چلو یار کچھ نہ کچھ گھڑیاں تو ہم برکت والی قبولیت والی گھڑیوں کو ہم قابو کر لیں۔ قبلہ دیکھیں، اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہم اس میں کوئی جو ہے نا جی دو رائے نہیں۔ وسیلہ بھی اللہ نے پیدا کیے بے شک۔ میں کسی کام پہ جانے سے پہلے اس بندے کی طرف جاؤں اور اپنی طرف سے نظریہ یہ رکھ کے جاؤں کہ میں کہوں گا تو ہو ہی جائے گا، آگے سے کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں دلوں کو پھیرنے والا تو نہیں ہوں۔ آپ کام جانے سے پہلے وہ جو جس کی شان کے لائق 2 انگلیوں میں بندہ مومن کا دل ہے، وہ چاہے تو ایسے کر دے چاہے تو ایسے کر دے، اسے دعا کر دو نا، یا اللہ میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کا دل پھیر دے، نرم کر دے۔ اسے دعا کر کے جائیں گے، وہ مالک آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، وہ نہیں تو کوئی اور اللہ سبب پیدا کر دے گا، کام تمہارا ہو جائے۔ تو یہ رشتہ ساتوں کا، یہ بندہ مومن اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان مبارک ساعتوں سے کل آنے والی ہیں، ان سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔